اچھا، یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ جو ہجیرہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کا کیس سامنے آتا ہے، اس میں کچھ نامور کردار بھی سامنے آتے ہیں، سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ہجیرہ کے، ان کو لگتا ہے کہ سانپ سونگ گیا ہے، حالانکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس سے کشمیر کی غیرت جڑی ہوئی ہے، ہجیرے کی غیرت کا سوال ہے، اور اب کنٹینیو کیجئے گا اس ایشو کے اوپر۔ سر اس ایشو پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عورت ہے شبانہ عرف شبو، اس عورت نے پچھلے 4-5 FIR اس پہ ہو چکی ہیں۔ یہ جب اندر ہوتی ہے 2 دن بعد باہر ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے سننے کے ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس میں بہت سارے پولیس والے بلیک میل ہوئے ہیں، بہت سے بڑے بڑے نامور لوگ اس میں بلیک میل ہوئے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتظامیہ کو اور اداروں کو کہ اگر اس کی ضمانت ہوئی، اگر اس کو چھوڑا گیا، اس کے ساتھ شامل جتنے بھی سہولت کار ہیں، جو بھی کیا نام ہے اس گینگ کے اندر ملوث ہیں، سب کو کٹہرے میں لایا جائے، سب کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، کیونکہ یہ جو عورت ہے یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہماری بچیاں ہیں جو اسکول میں جاتی ہیں، ان کو یہ بلیک میل کر کے یہ ان کو فروخت کرتی ہے، پیسوں کی عوض یہ فروخت کرتی ہے، اس نے یہ دھندا رکھا ہوا ہے۔ اس کے خلاف اس وقت تک کسی نے آواز نہیں اٹھائی ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہجیرے کے جتنے ذمہ داران ہیں، جتنی جماعتوں کے ذمہ داران ہیں، انجمن تاجدان ہو گئی، ایکشن کمیٹی کے ہو گئے ہیں، باقی جماعتوں کے ذمہ داران ہیں، وہ فی الفور ایک پریس کانفرنس کریں۔ میں ان تمام ذمہ داران کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک دن رکھیں، وہ پریس کانفرنس کریں اور انتظامیہ کو 2 ٹوک یہ باور کروائیں کہ اس عورت کے خلاف اور اس کے ساتھ جتنے سہولت کار ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، اور ان کو سخت سے سخت کیفے کردار تک ان کو پہنچایا جائے۔ آپ نے جو ہے وہ اپنے دبنگ انداز میں جو گینگ ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے ایکسپوز کیا ہے، اور آپ نے بتایا ہے کہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس ایشو کے اوپر بھی ہم نے بات کر لی ہے، اب تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں، فیوچر کے اندر اس کا کیا حال دیکھتے ہیں، اور اس ایشو کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس کے کنٹرول کے بارے میں آپ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا۔ لقمان صاحب، بات یہ ہے کہ کہیں بھی زیادتی ہوتی ہے تو لوگ اس کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ شہر میں، ہجیرے میں یا کہیں بھی کوئی لوگ آواز اس لیے نہیں اٹھاتے ہیں کہ یا تو وہ برادری بیس پہ یا جماعتی بیس پہ یا اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو آواز اٹھاتے ہیں کسی سے ڈر خطرہ نہیں ہوتا، حق کی آواز وہ بلند کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پٹ چھپریوں کا ایک علاقے کا ایک حافظ تھا جس نے بلوچ کے اندر چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے۔ ہم لوگ بڑے انتظامیہ پہ، اداروں پہ یہ یقین رکھتے تھے کہ اس حافظ کو، جو حافظ کا نام لگا کے تو اس نے چھوٹے چھوٹے 5 سال 7 سال کے بچوں کے ساتھ زیادتی کیا، اس کو سزا ملے گی۔ ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا تو اس کی ضمانت ہو گئی، وہ سننا ہے کہ وہ کشمیر سے فرار ہو چکا ہے۔ اسی طرح یہ جو واقعہ 2 دن پہلے ہوا ہے، یہ جو عورت ہے، اس کے حوالے سے ہجیرہ سے کوئی بھی بندہ سوشل میڈیا پہ آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ میں بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اب ہمارے لیے رکاوٹ کیا آ رہی ہے کہ جہاں بھی ہم کہیں حق کی آواز اٹھاتے ہیں یا کہیں بھی کوئی ایشو تو اس شہر کے اندر جو مافیا، اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ ان کے رابطے انتظامیہ کے ساتھ یہ لوگ لے دے کر کے تو اس معاملے کو، جس معاملے کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس مافیا جو ہے وہ مافیا اس کام کو حل نہیں ہونے دے رہی ہے۔ آپ کا دبنگ انداز ہے، یہی عوام کو پسند ہے۔ اس مافیا کے بارے میں مجھے بتائیں کہ یہ مافیا کون ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اور ان کے کیا جو ہے وہ اقدامات ہیں، اور ان کا کیا منشور ہے، اور اس مافیا کو آپ نے جیسے بولا بھی ہے کہ آپ نے اس کو کنٹرول کیا، لگام ڈالی ہے، تو مجھے بتائیے گا کہ یہ مافیا کس طرح کا مافیا ہے اور آپ نے اسے کیسے کنٹرول کیا ہے؟ لقمان صاحب، مافیا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے انسان ہیں، صرف ان کو شروع سے ہی آرام کھانا جو ہے نا، اب خود کھانا اور اپنی اولاد کو آرام کھلانے کا ان کو عادت پڑ گئی ہے۔ ان کا کام ہے ایک غریب ریڑھی والے کو پکڑا ہے۔ ابھی وہ اس مافیا کو میں پچھلے 4 سال سے، اللہ کا شکر ہے، لاکھ پوری جو سوشل میڈیا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو لگام ڈال دی تھی، لیکن ابھی پھر وہ جو مافیا ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں لقمان صاحب اس نے ایکشن کمیٹی کا بھی لیول لگا لیا، وہ ایکشن کمیٹی کے نیچے آ کے چھپ رہے ہیں۔ میں اس میڈیا کی وساطت سے ان کو کہنا چاہتا ہوں، سب لوگ ان کو جانتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں۔ کبھی کسی کی زمین پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا، کبھی کسی کی دکان پہ انہوں نے قبضہ کیا، کسی غریب کو تھانے میں پھنسایا، آدھے پیسے خود لیے، آدھے کیا نام ہے تھانے والوں کے دیے۔ ان کو میں آج میڈیا سے جو مافیا، جو میں کہتا ہوں نصرباز، ان کو میں کہتا ہوں، وہ نصرباز جو ایکشن کمیٹی کے لیول گا کے آ کے چھپ رہے نا، تو میں ان کو آج اس میڈیا کے وساطت سے 2 ٹوک یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ ایکشن کمیٹی عوام غریب لوگوں کی ہے، یہ ایکشن کمیٹی ہے، اس کو کبھی بھی خدا کی قسم میں آپ کو یہاں چھپنے نہیں دوں گا۔ اگر ایک
میں میڈیا کے وسادت سے اپنے ریڈی والا کوئی بھی غریب ہو, سول سوسائٹی سے بھی اس کا تعلق ہو, اس کو ہاسپٹل میں تکلیف ہوتی ہے, تھانے میں ہوتی ہے, اگر کوئی رشوت مانگتا ہے وہ مجھے بتائے, انشاءاللہ اس کے خلاف میں ننگی تلوار چوک کے میں کھڑا ہو کے بنوں گا. اور انشاءاللہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی جو بظاہر اپنے آپ کو بڑا صوفیہ سمجھتا ہے, وہ اپنے آپ کو کوئی بڑا مولانا سمجھتا ہے, کوئی بڑا لیڈر سمجھتا ہے, کوئی صافی سمجھتا ہے, اگر کسی غریب کے ساتھ زیادتی کرے گا انشاءاللہ میں اس کے خلاف دیوار چین بن جاؤں گا انشاءاللہ. جو جس معاملے کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس مافیا جو ہے وہ مافیا اس کام کو حل نہیں ہونے دے رہی ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں, میری جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی ہے, اس مافیا کے خلاف میں ہجیرہ میں ننگی تلوار ہوں اور رہوں گا. یہ جو آپ اچھا, یہ تو ہم نے ہجیرہ کے مسائل کے اوپر بات کر لی ہے. اب میں نے ایک ایشو خود دیکھا ہے کہ کیونکہ میرا تعلق راولاکوٹ سے ہے, میں کچھ دن پہلے ہجیرہ سٹی کے اندر گیا تو یہ راول پنڈی روڈ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے جس کو رنگڑ کہا جاتا ہے, اس میں کافی سارا مجھے کچرا پڑا ہوا نظر آیا ہے, جس کی وجہ سے وہاں کا جو نیچر ہے, جو ایکو سسٹم ہے وہ خراب ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ ظاہر صدر ہیں, اویئرنیس کے لیے عوام کو اور تاجروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ کس طرح سے جو صفائی کو مینٹین کریں تاکہ ہم ہر چیز کے اوپر انتظامیہ کے اوپر منحصر نہ ہوں بلکہ ہم خود بھی اپنی طرف سے اس چیز کے اندر حصہ ڈالے. تو اس جو صفائی ستھرائی یا جو کوڑا اٹھانے کا جو بلدیہ کا نظام ہے, اس کے بارے میں سر تھوڑا سا مجھے بتائیے گا. سر بلدیہ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے کہ جہاں ہم کوڑا کرکٹ, یہی رنگڑ نالا ہے تو وہاں ہی پھینکا جاتا ہے, لیکن ہم حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ پرووائڈ کی جائے کہ یہ جو شہر کا جو کچرا ہے, کوڑا کرکٹ ہے, وہ ایسی جگہ پہ پھینکا جائے, سائڈ پہ, ایک کنارے پہ, جہاں سے ہمارے جو بیماری اس کی کوڑا کرکٹ کی وجہ سے بیماری پھیل رہی ہے. ایسا ہی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ ادارے صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے. میں ایک آپ کو نشاندہی کرتا ہوں کہ رنگڑ جو ہمارا نالا ہے, بالکل وہاں پہ آپ کہیں کیمرہ لے کے آئیں, آپ اس رنگڑ نالے میں دیکھیں کہ لوگوں نے آ کے مکان اس رنگڑ میں تعمیر شروع کر دی ہے. اللہ اگر اللہ نہ کرے جس طرح اس دن ایک بارش ہوئی تھی, اس طرح کی بارش اگر ہو, 10 منٹ اگر بارش رہے تو وہ تمام آبادی جو ہے وہ اس کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے. میں اس میڈیا کی وسادت سے جو ہمارے پی ڈی اے کا محکمہ ہے, باقی جو تحصیل ہجیرہ کے افسران ہیں اور ڈسٹرکٹ کی جو انتظامیہ میں, اس میڈیا کی وسادت سے کہ یہ جو ادارے بنائے گئے, یہ صرف دفتروں میں بیٹھ کے لوگوں سے رشوت لینے کے لیے یا لوگوں سے پیسے لینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. ان کا کام ہے کہ یہ لوگوں کو, یہ ہمارا پار ارونٹا کا ایریا, اوت کا ایریا, اس میں ایک نقشہ دیا جائے, لوگ نقشے کے تحت مکان بنائیں. ہجیرہ تحصیل ہجیرہ اتنا کنجسٹڈ ہو گیا ہے کہ لوگوں کے اندر گلیاں نہیں ہیں, لوگ جنازہ اٹھا کے باہر نہیں نکال سکتے ہیں. یہ ادارے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ یہ جہاں بھی کوئی سوسائٹی بن رہی ہے. اچھا, یہ جو آپ نے